تو یہ ہم نے حربے بڑے دیکھے ہیں، جب کیس میں کچھ نہ ہو اور آپ نے کسی کو صرف پریشان کرنا ہو تو پھر آپ اس طرح سے دوڑ لگواتے ہیں، اپنی بھی لگاتے ہیں، آپ فرار کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور دوسرے فریق کو جو ہے آپ دوڑ لگواتے ہیں تاکہ اس کو پیچیاں پڑیں۔ تو آج واضح ہو گیا کہ جو آبزرویشن جج صاحب نے پچھلی ڈیٹ پر دی، جو ایڈمٹ کرتے ہوئے نوٹس دیتے وقت جس کا احاطہ جج صاحب نے اپنے فیصلے حکم میں کیا تھا، اور آج کی جو آبزرویشنز تھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی شائبہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہ کیس انشاءاللہ، جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، یہ نہ ان کا کوئی اس میں عمل دخل بنتا ہے، نہ ہی کسی شواہد کے اعتبار سے رونما صفحہ مثل پر آیا ہے، نہ ایف آئی آر سے مترشح ہوتا ہے، نہ ہی وہ قانونی عوامل اس میں جو ہے پائے جاتے ہیں جس میں انہیں ملزم ٹھہرایا جائے۔ اور میرے خیال میں اس سے بڑی عطا تارڑ اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو معذرت پبلکلی معافی مانگنی چاہیے کہ اس کا نام انہوں نے پہلے دن کیوں مشتہری کر کے ایک قتل جیسے سنگین الزام میں ان کا نام اس طرح کر دیا گیا۔ سیاست بھلے ہو 100,000 آپ سیاست میں اس طرح کے آپ اپنے اختلافی نظریات رکھیں، لیکن اس حد تک نہ گریں کہ ایک دوسرے پر جھوٹے قتل کے مقدمے کر کے اور ان کو سزائے موت کی جو ہے وہ ایک قسم کا ایکسپوز کریں اور یہ دکھائیں کہ آپ سزائے موت، آپ کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اسی طرح پھانسی لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایسی نہج پر سیاست کو نہ لے جائیں کہ جو ہے اس ملک میں مزید افراتفری کی ایک کیفیت ہو، ایک سراسیمگی ہو، ایک خوف کی فضا ہو، اور اس طرح سے جھوٹے مقدمے کر کے آپ اپنے نہ صرف آپ یہ باور کرواتے ہیں کہ پولیس آپ کی غلام ہے، تابع دار ہے، آپ کی مرضی پر پرچے ہو رہے ہیں اور آپ کی مرضی پر پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے آپ وکٹمائز کر رہے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثال ہے جو پاکستان میں قائم کی گئی ہے۔ انشاءاللہ 9 تاریخ ہوئی ہے اگلی، اور 9 تاریخ مدعی کو وہ موقع دینے کے لیے ہے کہ آپ آئیے گا اور آ کر اپنا جو ہے بیانیہ اور جو بھی معروضات ہیں آپ آ کر بیان کریں۔ عمران خان صاحب پہ 200 کیسز ہیں، لیکن اس کیس پہ بہت زیادہ اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، ایسے کیا خاص بات؟ اس لیے کہ باقی کسی اور کیس میں سزائے موت نہیں ہے، اس میں سزائے موت ہے، قتل کی سزائے موت ہوتی ہے بھائی۔ اس سے یہ اس کی سنگینی تو ظاہر ہے، کیونکہ اس سے بڑا جرم تو ہوتا نہیں۔ تو اور پہلے ہم دیکھ چکے کہ ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم کو لحد میں اتارا گیا ایسے ہی 109 کے کیس، تو اس کی سنگینی تو آپ سمجھتے ہی ہیں، لیکن اس کا جھوٹ بھی اتنا زیادہ مترشح ہو کر سامنے آیا ہے کہ اب یہ لوگوں کو اتنا بے وقوف نہ سمجھیں۔ یہ 60 70 80 90 کی دہائی آج جو میڈیا، آج سوشل میڈیا ہے، اور جو اویئرنیس آج ہمارے بچے کے پاس ہے، اس سے نفرت پھیلتی ہے، اور اس کا جو ہے عوام نے پہلی ریئیکٹ بہت نیگیٹو دی۔ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس؟ مستقبل اصل ملزم کو بھی یہ ایک طرف کر دیا ہے، جو اصل قاتل تھے۔ میں خود بطور ایک وکیل کے میں چاہتا ہوں میرے وکیل کا قتل ہوا ہے، جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو پکڑے فوراً اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے سیاسی اس کو رنگ دے دیتے ہیں تو اصل بھی بچ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، میرے 50 سال کے تجربے میں یہی ہے کہ جب آپ جھوٹا کیس درج کرواتے ہیں تو اصل قاتل بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ عمران خان کے خلاف جو کوئٹہ میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جو پرچہ درج ہوا ہے، جو رزاق شر کے قتل کی نسبت سے ان پر اعانت کا الزام لگایا گیا ہے، وہ اس کی ہم نے تنسیخ کواشمنٹ کی ہم نے نالش کر رکھی تھی، اور جو عدالت عالیہ بلوچستان کے فیصلے کے خلاف ہم نے یہاں پٹیشن کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے جب لگی تھی درخواست، تو ایک تو محترم عمران خان صاحب کا حکم ہوا تھا کہ وہ خود ذاتی طور پر تشریف لائیں، اور دوسرا سرکار کی جانب سے یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دیری سے اطلاع ملی ہے اور ہم اس کا کنسائز اسٹیٹمنٹ اور اس کا جواب دینا چاہتے۔ تو آج انسپیکٹر جنرل پولیس کی جانب سے بھی جواب دے دیا گیا تھا، لیکن مدعی کی جانب سے جو ان کا بیٹا ہے رزاق شر صاحب کا، ان کی جانب سے امان اللہ کنرانی جو وکیل ہیں، انہوں نے درخواست التوا کی دے رکھی، اور انہوں نے اس درخواست میں لکھا تھا کہ میں ملک سے باہر ہوں، لہذا اس کیس کو ملتوی کیا۔ تو جیسا ہم تو تیار تھے، اور ظاہر ہے کہ جب ایسا ہو، جب کیس میں کچھ بھی نہ ہو اور دھکے سے کسی شخص کا نام ایف آئی آر میں دائر کر دیا گیا ہو، اور اعانت کا کوئی عنصر اس میں سے مترشح ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دفعہ 109 کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، ضروریات ہیں،
وہ دفعہ 107 تعزیرات پاکستان میں مندرج کی گئی. وہ تینوں شرائط میں سے ایک بھی عمران خان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اور اس میں تعجب کی بات ہے کہ ان کی رزاق شرکی بیوہ نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ میرے سکوتر یعنی پچھلی بیوی کے جو ہے بیٹے نے اور اس کے بھائی نے قتل کیا ہے، اور ان کے فیملی میں 5 قتل ہو چکے ہیں رزاق شرک. اور انہوں نے اس ہائی کورٹ سے جہاں ان کے زیادہ پروفیشن یعنی وکالت کرتے تھے، اس ہائی کورٹ سے انہوں نے درخواست دے کر کہ میری زندگی کو خطرہ ہے چونکہ میری قتل کی دشمنیاں ہیں اپنی فیملی میں، اس لیے انہوں نے تمام کیسز اپنے کوئٹہ میں منتقل کروا لیے تھے. ایسی صورت میں جبکہ عمران خان تو ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، رزاق شر صاحب کو کبھی ملا بھی نہیں ہے، کوئی جواز کوئی تک بھی نہیں بنتا تھا ان کا نام لینے کا، لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی قتل ہوا اور ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی کہ عطا تارڑ پی ایس ٹو پی ایم نے سارے چینلز پر میڈیا پر آ کر اور یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ قتل عمران خان، اور اسی کے بعد جو ہے ایف آئی آر انہی کے خلاف درج ہوئی. تو اگر پرائم منسٹر، کیونکہ پی ایس ٹو پی ایم ہے پرائم منسٹر کا عطا تارڑ، تو اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے ٹی وی پر سارے چینلز پر آ کر اور عمران خان کو قاتل ٹھہرا رہا ہے. ایسے میں اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس کی آپ سمجھ لیں کہ کیا حیثیت ہو سکتی ہے. اور جو تفتیش میں آیا ہے آئی جی نے دیا ہے، اس نے کہا تتمہ بیان اس نے لکھوایا ہے متوفی کے بیٹے نے، اور 3 اشخاص کو جس میں ان کا ایک شر بھی شامل ہے، 3 اشخاص کو اس نے قاتل ٹھہرایا ہے، نامزد کیا ہے اپنے تتمہ بیان میں ایف آئی آر کے بعد جو بیان دیا ہے. اور ان میں سے انہوں نے کہا ایک کو بلایا ہے جو گنہگار ثابت نہیں ہوا، اس کو چھوڑ دیا ہے، اور 2 باقی جو اشخاص ہیں مشتبہ کہہ لیں، میں مشتبہ ہی کہوں گا کیونکہ ان کو اس نے نام لیا ہے کہ یہ قاتل ہو، تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ روپوش ہیں، ابھی یہ شامل تفتیش ہو. تو ایک جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے، ہوم سیکٹری کی جانب سے ایک جے آئی ٹی 7 رکنی بنا دی گئی ہے، جس میں آئی ایس آئی ہے، جس میں آئی بی ہے، جس میں پولیس کے سینئر آفیسرز ہیں، اور ایس ایچ او جو ہے آخر میں 7ویں نمبر پر وہ ہے. اب اس تفتیشی کی کیا حیثیت ہے جس میں اتنے سینئر لوگ موجود ہوں گے اور پھر ایجنسیز کے لوگ بھی موجود ہیں، ان کے تابع کیا تفتیش ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو آج جب پیش ہوا تو جج صاحب ان کی جانب سے کہنے لگے کہ جی التوا کی تاریخ ہے. میں نے کہا جی مجھے اعتراض ہے، عام طور پر میں اعتراض نہیں کرتا کہ اگر کوئی دوسرا وکیل جو ہے وہ التوا کی درخواست کرتا ہے، لیکن اس میں مجھے اس لیے ہے کہ ایک تو انہوں نے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں، تو جج صاحب کہنے لگے آپ فکر نہ کریں اس کا بندوبست کر دیتے ہیں. لیکن میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، اگر بالکل انہیں آپ سن لیں جتنا دفعہ. تو اس پر ایک جج صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر تو پڑھیں ذرا، پہلے ایف آئی آر دیکھیں تو صحیح اس میں کچھ ہے بھی صحیح. اور پھر جب وہ ایف آئی آر پڑھنے لگے تو پھر جسٹس آفریدی صاحب نے کہا سارا سنیں گے بعد میں سنیں گے.